نظامی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب عبدالخالق رند صاحب، صدر پریس کلب کوئٹہ، اور جناب بنارس خان صاحب، سیکرٹری پریس کلب، میرے بہت ہی عزیز صحافی بھائیوں، میری بہن اور مہمانان گرامی، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پریس کلب میں مجھے انوائٹ کیا ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے سابق امراء بھی یہاں آتے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں، اور آپ نے اس روایت کو بھی زندہ رکھا ہے اور دیگر رہنماؤں کو بھی آپ بلاتے ہیں۔ ظاہر ہے تبادلہ خیال کے نتیجے میں ہی بہت ساری چیزیں، کنفیوژنز بھی دور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں پورے پریس کلب کا کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی ہے۔ آپ نے ابھی تذکرہ کیا دو عمرہ کا، ظاہر ہے اس سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب بھی یقیناً آتے جاتے ہوں گے، اور اس سے پہلے بھی عمرہ یہاں پر بلوچستان میں ہمارا جماعت کا بہت پرانا کام ہے۔ یہی جماعت اسلامی کی خوبصورتی بھی ہے کہ یہاں عمرہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں۔ باقی پارٹیوں میں تو ذرا یہ کام مشکل سے ہوتا ہے، اور جمہوریت کا سب راگ الاپتے ہیں، لیکن خود اپنی جماعتوں میں لوگ جمہوریت کو فروغ نہیں دیتے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ خاندانوں کی اور شخصیات کی میراث یہ پارٹیاں ہو جاتی ہیں، فیملی انٹرپرائزز ہو جاتی ہیں۔ تو بعض پارٹیاں جو اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوری کہتی ہیں، وہ یا تو وصیت پہ چل رہی ہیں، کوئی وراثت پہ چل رہا ہے، خاندان پہ چل رہا ہے، شخصیات پہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ایک ڈیموکریٹک فورس ہے جس کے ہر سطح کے اوپر انتخابات ہوتے ہیں، اور میں آپ کو اب بھی یہ بتا دوں کہ اس وقت بھی ہمارے ہاں صوبائی جو جماعتیں ہیں ان کے انتخاب کا پروسیس جاری ہے۔ کوئی آپ کو جھگڑا محسوس نہیں ہوگا، کوئی مارا موری نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، بڑے زبردست طریقے سے یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر ہمارے ڈسٹرکٹ کے تمام انتخابات ہوں گے، پھر ہماری شورا کے انتخابات ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ جو جمہوریت ہے، اگر اس کو فروغ دینا ہے تو اس کا آغاز خود جماعتوں میں جمہوریت سے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جمہوریت کے جو پیمانے ہیں اس میں کوئی بھی ہماری بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتی۔ 10 سال گزر جاتے ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہونے لگیں تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، پھر کورٹس کے ذریعے سے کروانے پڑتے ہیں، جب ہو جاتے ہیں تو اختیارات نہیں دیتے۔ ابھی کوئٹہ ہم پہلے بھی آتے رہے ہیں، ابھی بھی ہم نے دیکھا تو مجھے مولانا عبداللہ ہاشمی صاحب نے ظاہر بتایا کہ اس وقت کوئٹہ جو ہے وہ بہت ادھڑا ہوا سا، اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور بہت سارے بلدیاتی مسائل کا شکار شہر بنا ہوا ہے۔ اور ظاہر یہ اسی لیے ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں پہلے تو بہت ساری باتیں کرتی ہیں، لیکن وہ نظام نہیں بناتے جس میں مقامی حکومتوں کو جو ہے وہ فروغ دیا جا سکے، بہتر بنایا جا سکے۔ تو بہرحال یہ میں نے ضروری سمجھا کہ جمہوریت کو اگر آگے بڑھانا ہے تو آمریتوں کے مقابلے میں جو جمہوری لوگ ہیں یا جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں ان کو پہلے جمہوری بن کر دکھانا ہوگا، اور وہ اگر آمریتوں کے سہارے پر پروان چڑھنے لگیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جمہوریت تو نہیں آگے بڑھے گی، پھر آمریت کی ہی ایک شکل ہوتی ہے جو جمہوریت میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس وقت ہمارا ملک جن بحرانوں سے گزر رہا ہے اس میں ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدامنی پورے ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ آپ خیبر پختونخوا کو اور جو قبائلی علاقے جو ضم ہو گئے ہیں ان کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو بدامنی کی لہر نظر آئے گی۔ بلوچستان کے لوگ ہیں جو اپنے بنیادی حقوق کے لیے سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر لاپتہ افراد کا معاملہ بڑے سنگین مسئلہ بن چکا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہمارا یہ صوبہ گرفتار ہے۔ خود آپ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کا راج ہے، اور کچے اور پکے کے ڈاکو مل کر ہی اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور بلوچستان پہ بھی اب تو ہمارے صوبہ سندھ والوں کی حکومت آ گئی ہے، تو آپ لوگ بھی اپنی خیر منائیں
کہ کہاں کہاں پر قبضے ہونا شروع ہو گئے ہیں. کچھ تو میرے علم میں ہے اور کچھ جو ہے وہ پیش رفت اس سسٹم کی بلوچستان میں مزید بھی ہونے کے امکانات ہیں جو ہماری معلومات ہیں. جو سسٹم جو ہے وہ سندھ میں آلریڈی کام کر رہا تھا. اسی طرح سے خود پنجاب وہ بڑا صوبہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ نشانہ بھی بنا رہتا ہے، لیکن خود وہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور خاص طور پر اب یہ جو بجلی کا بحران ہے، اور بجلی کے بحران کی وجہ سے جو پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے اور بل اتنے بھاری بھاری ہو گئے ہیں کہ جو لوگ بھی خاص طور پر شہروں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں، تو نہیں کریں تو ظاہر ان کی بجلی کٹ جاتی ہے. تو اگر چوریاں ہو بھی رہی ہیں تو وہ عملے کے بغیر نہیں ہوتی ہیں اور حکومت اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ بل ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ظلم کہ ان کو اتنے بھاری بل دے دیے جائیں کہ ان کی برداشت سے باہر ہو جائے، اور جو تنخواہ دار آدمی ہے اس کی تنخواہ سے زیادہ بل آ جائے، جو کرائے پہ مکان میں رہنے والا ہو اس کے کرائے سے زیادہ بجلی کا بل آ جائے، ٹیکسوں کی بھرمار اس میں ہو جائے، تو ظاہر ہے اب کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا پورے پاکستان میں کہ ان بجلی کے بلوں کو ادا کرے. اور آپ تماشا دیکھیے کہ یہ بات ہم تو کہہ ہی رہے ہیں، ہم تو دھرنے دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، بجلی کے بل کم کروانا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو سنا، ماشاءاللہ وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بجلی کے بل ادا کرنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، تاجروں کے لیے ممکن نہیں ہے، صنعتوں کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو آپ بل کم کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہم کر نہیں سکتے. تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں سے پیسے اپنی شاہ خرچیاں کم کریں، اپنے فری پیٹرول ختم کریں، اپنے پروٹوکولز ختم کریں، آپ اپنی گاڑیوں کو چھوٹا کریں، آپ اپنی مراد کو کم کریں، آپ بڑے بڑے جاگیرداروں پر جن کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے ان پر ٹیکس لگائیں، تو آپ بجلی کے بل بھی کم کر سکتے ہیں. آج ہی اخبارات میں یہ رپورٹ چھپی ہے کہ ابھی تو ہم آئی پی پیز کو رو رہے تھے نا، کہ آئی پی پیز وہ لوگ ہیں کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر وہ اربوں روپے، ہزاروں ارب روپے لے لیتے ہیں سالانہ. یعنی پچھلے سال بھی 2 ٹریلین یعنی 2000 ارب روپے سے زائد پاکستان کی قوم نے وہ ادائیگی کی ہے کہ جو بجلی بنی ہی نہیں. جو بجلی بنی وہ تو ادائیگی اپنی جگہ، جو نہیں بنی اس کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہم نے ادا کی ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ وہ حکومت جو ٹیکسوں پہ ٹیکس لگا رہی ہے، اس حکومت نے آئی پی پیز کو ٹیکس سے ایگزمپشن دی ہے. اور خاص طور پر اس میں پیپلز پارٹی سے لے کر نون لیگ تک جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو انہوں نے اس زمانے میں جب ان کی حکومتیں تھیں تو اس، اور یہ رقم بنتی ہے تقریباً 1200-1300 ارب روپے جو انہیں ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے. یعنی ایک طرف کیپیسٹی پیمنٹ لے رہے ہیں، پروفٹ کما رہے ہیں، جو بجلی نہیں بنا رہے وہ بھی وصول کر رہے ہیں، دوسری طرف جو آمدنی ہو رہی ہے اس پر ٹیکس بھی نہیں دے رہے. تو تنخواہ دار آدمی ٹیکس دے، جاگیردار ٹیکس نہیں دے، آئی پی پیز والا ٹیکس نہیں دے، اور حکومت کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوٹ مار کا یہ نظام، چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا نظام کتنا طاقتور ہے، اور غریب عوام، مڈل کلاس لوگ اور کاروبار کرنے والے لوگ اور صنعتیں چلانے والے لوگ کتنے کمزور ہیں. جو ملک کی معیشت کا پہیہ چلا رہے ہیں وہ انتہائی کمزور، اور جو لوٹ رہے ہیں وہ انتہائی طاقتور، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں اس وقت چند لوگوں کی اجارہ داری کا نظام قائم ہے. ظاہر ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر جماعت اسلامی جو تحریک لے کر چل رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک میں پورا پاکستان پوری قوت کے ساتھ شریک ہو جائے. اس لیے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہماری پارٹی کا کوئی مفاد اس میں نہیں ہے. ہم جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ ہماری ہسٹری سے بھی واقف ہیں. ہمارے ساتھ مولانا موجود ہیں، یہ اس وقت انہیں نمائندگی کر رہے ہیں، اور جس طرح کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں، دھڑلے سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اس بات کا، اور اپنی پوری ایک ہسٹری کی بنیاد پر یقین ہے کہ کبھی آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک پائی کی بھی کرپشن میں کبھی ملوث ہو سکتے ہیں. یہ اعتماد ہے ہمارا اپنی ٹیم کے اوپر. اور ایسے بے شمار لوگ ہمارے مختلف جگہوں پر مختلف آفس کو ہولڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس کراچی میں 3 مرتبہ میئر رہے ہیں، ہمارے وزراء رہے ہیں پاکستان بھر میں. خود بلوچستان سے ہماری نمائندگی مولانا عبدالحق بلوچ صاحب MNA رہے، اور ہماری نمائندگی رہی ہے، لیکن کبھی کوئی الزام نہیں لگا سکا. تو ہمیں خود تو کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مایوسی پھیل رہی ہے، لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس ملک سے جانا چاہتے ہیں، اس ملک کے مستقبل سے مایوس ہو رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان. تو ان کو کوئی رخ تو دینا ہے، ان کی کوئی تحریک تو برپا کرنی ہے، ان کو ہم لے کر تو چلیں اور اس ظالم مافیا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کریں جو ہمیں لوٹ کے کھا گئے.
تو اس لیے ہماری یہ حق دو عوام کو تحریک ہے جو اس وقت ایک خاص فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ 28 تاریخ کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ بجلی کی جو قیمتوں میں انہوں نے اتنا اضافہ کیا ہوا ہے اور اسی طرح سے تنخواہ دار لوگوں پہ جو ٹیکس لگایا ہوا ہے، اسی طرح یہ اپنی مراعات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اوپر 28 تاریخ کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہڑتال ہوگی۔ اور اس ہڑتال کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تاجر برادری بھی پوری طرح سے جو ہے الحمدللہ شریک ہے، اور تاجروں کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں، الحمدللہ وہ سب متحد ہو کر انہوں نے بھی 28 تاریخ کی ہڑتال کال کی ہے، اور جماعت اسلامی نے بھی کال کی ہے، اور یہ سب کی دل کی آواز ہے کہ ایک پریشر ہم ڈیولپ کریں تاکہ حکومت کو ہم مجبور کریں کہ وہ اپنے معاہدوں کو بھی پورا کریں اور ہمیں ریلیف دیں۔ اس ریلیف کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح سے یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو لگام دیں۔ یہ کہتے تھے پہلے، آپ کو پتہ ہوگا جب ہم یہ اسٹرگل شروع کر رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم آئی پی پیز سے بات ہی نہیں کر سکتے، ان کے معاہدے ہیں، بین الاقوامی معاہدے ہیں، اور یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے، یہ جو ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے اس میں۔ لیکن جو ہماری یہ تحریک آگے بڑھی ہے، ابھی تو چند ہی دن گزرے تھے کہ یہ مذاکرات کی میز پہ بھی آئے، انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا، انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم آئی پی پی سے بات بھی کر رہے ہیں، انہوں نے مکمل ان کی فورینزک آڈٹ یعنی جانچ پڑتال کا لفظ معاہدے میں موجود ہے وہ استعمال کیا، اور ہماری معلومات کے مطابق کسی حد تک اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ پبلک پریشر کم ہو گیا تو یہ پھر جو ہے ان کو چھوٹ دے دیں گے، اس لیے کہ جو حکومت میں شامل لوگ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ان معاہدوں میں شریک رہیں، ان کی مرضی سے یہ معاہدے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے بینیفیشری یہ بھی ہوں گے، تبھی تو یہ ہم پر بوجھ پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اور معاملہ تو ابھی آئی پی پیز کا چل رہا تھا، اس میں آئی ٹی سیز بھی شامل ہو گئی، یعنی جو انڈیپینڈنٹ ٹرانسمیشن لائن والے لوگ ہیں وہ بھی کمپنی بنا کر یہ کام ہو رہا تھا۔ 4000 میگا واٹ اس میں سے گزرنے تھے، یہ مٹیاری سے لے کر لاہور تک کی ٹرانسمیشن لائن، اور اس میں سے 37% صرف ٹرانسمیشن ہوئی، لیکن 2 سال میں پورے 4000 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن کے پیسے پاکستانی قوم نے ادا کیے۔ آپ اندازہ لگائیں، پہلے صرف پاور پروڈیوسرز کے پیسے ہم دے رہے تھے، اب ہم ٹرانسمیشن لائن کی بھی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ٹیکس یہ لوگ دیتے نہیں ہیں۔ تو پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں، اور پاکستانی قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، تو ہم یہ قبول نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس پوری تحریک کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی تمام ان سب ایشوز کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بھرپور رابطہ عوام تحریک کا نیا فیز شروع کرے گی، اور 1 سپٹمبر سے ہم بڑے پیمانے پر ممبرشپ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر نوجوانوں میں، خواتین میں، اور ان سب کو اپنا جو ہے وہ ہم پارٹ بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس دوران میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سطح پر ایک بہت بڑی تحریک برپا ہو جو عوام کے حق کے لیے ہو۔ ہم پرامن سیاسی مزاحمت کے اس کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ میں یہاں کوئٹہ میں بلوچستان میں موجود ہوں۔ بلوچستان اس وقت انتہائی پریشانی کا